like you. Be strong. السلام علیکم ناظرین کرام، نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو عرصے دراز تک حقیقت کی تلاش و جستجو میں اسی پیچھے بھاگتا اور طویل مدت تک خدا کی یافت کے لیے سرگرداں و پریشان رہا۔ یہ قصہ حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور انہیں راضی کر دے۔ یہ بات ہم انہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنی اس قصے کے واقعات و حوادث کو اپنی زبان سے بیان کریں، کیونکہ اس معاملے میں اس کا شعور نہایت گہرا اور ان کا بیان زیادہ مبنی پر صداقت ہے۔ حضرت سلیمان اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اصفہان کی ایک بستی جیان کا رہنے والا ایک ایرانی نوجوان تھا۔ میرے والد اس گاؤں کے زمیندار، اس کے باشندے میں سے سب سے زیادہ مالدار اور سماجی لحاظ سے سب سے زیادہ بلند مقام و مرتبہ کے مالک تھے۔ وہ میرے روز پیدائش ہی سے میرے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے تھے اور ان کی یہ محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور ان میں شب و روز ترقی و اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ مجھے نقصان پہنچنے کی مہوم و خطرات کے پیش نظر انہوں نے لڑکیوں کی طرح میرے گھر سے نکلنے پر سخت پابندی عائد کر دی۔ میں نے اپنے آبائی مذہب مجوسیت کا علم حاصل کرنے اور ان کے احکام و فرائض پر عمل کرنے میں غیر معمولی محنت اور دلچسپی سے کام لیا اور ترقی کر کے آتش کدہ کامر زباں ہو گیا، اور شب و روز اس کو دکھانے اور روشن رکھنے کی ذمہ داری میری سپرد کر دی گئی۔ میرے والد کے پاس کافی زمین تھی جس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا۔ زمین کا انتظام اور فصلوں کی دیکھ بھال وہ بذات خود کرتی تھی۔ ایک بار کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ گاؤں نہ جا سکے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ میری جگہ زمین کی دیکھ بھال کو جائیں۔ تو دوستو، اسی کی پیش نظر حضرت سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی ہدایت کے مطابق قید پر جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا کی طرف سے ہوا۔ اس وقت گرجا میں نماز ہو رہی تھی۔ ان کی آواز کانوں میں پڑی تو میری توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ چونکہ میرے والد نے گھر سے نکلنے اور لوگوں کے ساتھ رابطہ تعلق قائم رکھنے پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے میں نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ میں نے ان کی آواز سنی تو یہ دیکھنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ گرجا میں داخل ہو گیا۔ جب میں غور سے دیکھا تو ان کی عبادت اور نماز کا یہ انداز مجھے نہایت پسند آیا اور میرے اندر ان کی مذہب سے رغبت پیدا ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا، بختہ ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں غروب آفتاب تک ان کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہانی کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی اصل شہر شام میں ہے۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو میرے والد مجھ سے ملنے اور انہوں نے میری کارگزاریوں کی رودار پوچھی۔ میں نے کہا کہ ابا جان، میرے گزر کچھ لوگوں کی طرف ہوا جو کنبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں غروب آفتاب تک ان کی صحبت میں رکا رہا۔ میرے اس عمل سے والد صاحب بہت گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹی، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ میری بات سن کر والد صاحب کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اپنی دین سے پیر نہ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر کے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ موقع پار کر میں نے نصارہ کہ یہاں پیغام بھیجا کہ اگر شام جانے والا کوئی قافلہ تمہارے پاس پہنچے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ خوش قسمتی سے چند ہی روز کے بعد شام جانے والا ایک قافلہ ان کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے اس کی اطلاع کر دی۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو بیڑیوں سے آزاد کیا اور چپکے سے ان کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دریافت کیا کہ دین مسیحیت کا سب سے افضل آدمی کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ پادری جو گرجا کا متوالی و منتظم ہے، اس وقت کا سب سے افضل اور بہترین نصرانی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نصرانیت کی طرف مائل ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں اور آپ سے اس کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ آپ نے میری درخواست قبول کر لی اور مجھے اپنے ساتھ قیام کی اجازت دے دی۔
چنانچہ میں اس کے ساتھ گرجا میں رہنے اور اس کی خدمت کرنے لگا، لیکن چند ہی روز رہنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اپنے اخلاق و عادات اور اپنی صورت و کردار کے اعتبار سے وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنے متبعین کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور ثواب کی خوشخبری سناتا۔ جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لوگوں سے مال دیتی تو سب کچھ اپنے لیے جمع کر لیتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی اور اس کے یہاں سونے سے بھری ہوئی 7 گڑھے اکٹھے ہو گئی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا اور نصرانی اس کے تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بہت برا شخص تھا، تم لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا مگر تمہاری دی ہوئی پوری کی پوری رقم اپنی ذات کے لیے جمع کر لیتا تھا، اس میں سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو ایک حبہ نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا میں تم کو اس کا خزانہ دکھاتا ہوں۔ میں نے وہ جگہ دکھا دی، انہوں نے وہاں سے 7 گڑھے نکالے جو سونے چاندی سے پر تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا بخد ہم اس کو ہرگز دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے چند روز بعد انہوں نے اس جگہ ایک دوسری شخص کو مقرر کر دیا۔ میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ میں نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ دنیا سے بے نیاز، آخرت کا مشتاق اور عبادت کا پابند ہو۔ میں اس سے غیر معمولی محبت کرنے لگا اور ایک مدت تک اس کی صحبت سے مستفید ہوتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے عرض کیا، محترم میرے لیے آپ کی کیا وصیت ہے؟ آپ مجھے اپنی بات کی کس کی صحبت و اختیار کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں؟ بیٹے اپنی علم کی حد تک میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس دین پر قائم ہے جس پر میں تھا، وہ فنا شخص ہے جو مواصل میں رہتا ہے۔ اس نے صحیح دین میں کوئی تعریف نہیں کی، حق اب صرف اس کے پاس ہے، اس نے جواب دیا۔ ناظرین کرام، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری مرشد کا انتقال ہو گیا تو میں موصل پہنچا اور اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو اپنی پوری سرگشت سے آگاہ کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ فلاں بزرگ نے اپنی موت کے وقت مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ صرف آپ ہی کی اس دین پر قائم ہیں جس پر وہ خود تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور میں وہاں سے رہنے لگا۔ میں نے ان کو بہترین حالت پر پایا، لیکن بدقسمتی سے میں زیادہ دنوں تک ان کی صحبت سے استفادہ نہ کر سکا۔ ان کی موت کا پروانہ بہت جلد آ گیا۔ جب ان کے انتقال کی گھڑی قریب آ گئی تو میں نے عرض کیا کہ محترم آپ کا وقت موعود آ گیا ہے اور آپ میرے مسئلے سے بخوبی واقف ہیں۔ اب آپ کی طرف سے میرے لیے کیا وصیت ہے؟ مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرماتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا، بیٹے مجھے معلوم نہیں کہ نصیحتوں کی فلاں شخص کا کوئی دوسرا آدمی اس دین پر باقی ہے جس پر ہم لوگ ہیں، بس تم وہیں جاؤ اور اس کی صحبت اختیار کرو۔ اس بزرگ کے تجہیز و تکفین کے بعد میں نے نصیبین والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے حالات اور اپنی مرشد کی ہدایت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر رضامندی ظاہر کی اور ان کے پاس مقیم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی حق پر قائم ہے جس پر پہلے دنوں بزرگ تھے، لیکن مجھے ان کی صحبت میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے ان سے کہا، آپ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے جس کے لیے میں در در کی خاک جانتا پھر رہا ہوں۔ اپنے بعد آپ مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرما رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے میری معلومات کی حد تک آپ روئے زمین پر صرف ایک شخص رہ گیا ہے جو اس دین پر قائم ہے، وہ فلاں شخص ہے جو اموریہ میں رہتا ہے، میرے بعد تم اسی کے پاس چلے جانا۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق اموریہ پہنچا، تمام حالات واقعات سے انہیں باخبر کیا اور بزرگ کی وصیت کا ذکر کرتی ہوئی ان کی خدمت میں قیام کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ بخد وہ مذکور بزرگوں کی طریقے پر قائم تھی، میں ان کی صحبت سے مستفیض ہونے لگا۔ ان کے یہاں رہتی ہوئی میں نے کچھ گائیں اور بکریاں پالی۔ جب ان کے موت کا وقت آ گیا تو میں نے ان سے کہا، آپ میرے معاملے سے اچھی طرح واقف ہیں، میرے بارے میں کسی کو وصیت کر رہے ہیں
اور مجھے کیا حکم دے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹے بخد میرے علم کی حد تک روئے زمین پر اب ایسا کوئی شخص نہیں بچا جو اس دین پر قائم ہو جس پر ہم تھے، لیکن وہ وقت قریب آ گئے ہے جب سرزمین میں عرب میں ایک نبی دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث ہوگا، پھر وہ اپنے وطن سے کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا جو حرمین کے درمیان واقع ہے۔ اس کی چند واضح نشانیاں ہیں، وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے دنوں کندھوں کے درمیان مہر نبی ہوگی۔ اگر ہو سکے تو تم اس علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ دنوں تک میں اموریہ میں مقیم رہا۔ ایک دن ادھر سے کچھ عرب تاجروں کا گزر ہوا جو قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنے پاس چلے تو میں تمہیں اپنی ساری گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے، میں نے اپنی جانوروں کے حوالے کر دی۔ جب قافلہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ایک مقام وادی القرام پر پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ عادداری کی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب میں ایک غلام کی حیثیت سے ان کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بنو قریظہ کا ایک یہودی اس کے یہاں آیا اور مجھے خرید کر اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ میں نے وہاں کھجوروں کی بیڑ دیکھی جن کا ذکر اموریہ والے بزرگ نے کیا تھا، اور اس کے بیان کردہ علامتوں کی مدد سے میں نے مدینہ کو پہچان لیا۔ اب میں اپنے نئی یہود آقا کے ساتھ مدینے میں رہنے لگا۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے اور اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس دوران اپنی غلامی کی مصروفیت اور عدم الفرستی کے سبب ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ ایک روز میں اپنے آقا کے باغ میں ایک کھجور پر چڑھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا۔ میرا آقا اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس کی قبیلے کا کوئی شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ بنو قریظہ کو ہلاک کرے، وہ سب قبا میں ایک شخص کے گرد جمع ہے جو آج ہی مکہ سے ان کے یہاں پہنچا ہے اور خود کو نبی بتا رہا ہے۔ یہ سنتی ہی میرے آقا اوپر بخار کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے آقا کے اوپر گر پڑوں گا۔ میں جلدی درخت سے اترا اور اس آدمی سے پوچھنے لگا، ابھی تم کیا کہہ رہے تھے کہ ذرا وہ بات مجھے دوبارہ بتاؤ۔ اس پر میرا آقا عذاب ناک ہو گیا اور اس نے مجھے ایک گونسا مار کر کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب، چلو جا کر اپنا کام کرو۔ شام کو کچھ کھجوریں ساتھ لے کر جو میں نے جمع کر دی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کی طرف روانہ ہوا اور ان کی خدمت میں پیش کرتی ہوئی عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے کچھ غریب الوطن اور ضرورت مند ساتھی ہیں۔ یہ صدقے کی تھوڑی سی کھجوریں ہیں، میرے خیال میں آپ لوگ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کھاؤ، مگر خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، یہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد میں واپس چلا آیا اور پھر کھجوری پس انداز کرتا رہا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینے آئے تو میں نے دوبارہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اس روز میں نے دیکھا کہ آپ نے صدقے کی کھجوری نہیں کھائیں، اس لیے آج یہ تھوڑی سی کھجوری ہدیہ خدمت پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری بات، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بقیع میں تشریف فرماتے تھے۔ وہاں آپ اپنی کسی صحابہ کی تدفین میں شریک تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتی ہوئی دیکھا۔ اس وقت آپ کے جسم پر 2-4 چادریں تھیں۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گیا کہ شاید میں وہ خاتم النبیین دیکھ کر سکون جس کو اموریہ میرے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئی دیکھا تو میرا مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ میں نے خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسے پہچانا اور جھک کر اسے بے ساختہ چومنے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اور میں نے اپنی پوری سرگشت بیان کر دی، جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئی اور اس بات سے خوش ہوئی کہ آپ کے اصحاب نے میری زبان سے میری تلاش حق کی داستان سن لی۔ ان لوگوں نے بھی اس پر انتہائی حیرت و استعجاب کا اظہار کیا اور بے حد مسرور ہوئی۔
سلام ہو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر، جس روز وہ تلاش حق کی راہ میں در بدر کی ٹوکریں کھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ حق سے آگاہ ہوئی، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو تو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔